زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت سلسلہ زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم ہر پروگرام میں ایک نئے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ بزرگ مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور پروگرام میں نعت شریف بھی شامل کی جاتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت موضوع اور ٹاپک لے کر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ناانصافی دیکھی یا جھیلی ہوگی۔ یہ جو ناانصافی ہے یہ دل کو دکھ دیتی ہے، رشتے توڑ دیتی ہے، انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ ہم سب دنیا میں امن، سکون اور انصاف چاہتے ہیں، مگر ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، امن اور سکون اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام ہو جائے تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم عدل و انصاف کے سنہرے اصولوں کو اپنائیں گے، اور عدل و انصاف کے بے مثال اصول ہمیں دین اسلام نے عطا فرمائے ہیں۔ اسلام ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، چاہے معاملہ دشمن کے ساتھ ہو یا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 42، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اگر آپ ان میں فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائے کا موضوع ہے عدل و انصاف۔ یہ ایک ایسا خوبصورت وصف ہے جو نہ صرف معاشرے کو مضبوط کرتا ہے بلکہ دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو سنوارتا ہے اور دشمنیوں کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آج کے اس اہم پروگرام میں ہم سیکھیں گے اسلام ہمیں عدل و انصاف کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، عدل و انصاف کے متعلق اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات کیا ہیں، ہم کیسے اپنے گھروں اور معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے آج کا ہمارا پروگرام بہت اہم ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا اپنی پوری فیملی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے گا، اور ہماری جو انصاف کے بارے میں، عدل کے بارے میں تعلیمات ہیں، انشاءاللہ ہمارے بزرگ مبلغین اپنے تجربے کی روشنی میں ہم سے بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش کروں گا ہمارے پروگرام میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت کا ہم پیکج شامل کرتے ہیں، پھر ایک تصویر بھی دکھائی جاتی ہے، اور اس تصویر کے دکھا کر ہم ناظرین سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ تصویر دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے، یہ تصویر آپ کو کیا میسج دے رہی ہے۔ یہ تصویر بھی آپ کی اسکرین پر آ چکی ہے، ایک مگرمچھ ہے اور اس کی غذا اس کے سامنے موجود ہے، وہ منہ پھاڑے ہوئے تکبرانہ انداز میں اپنے کھانے کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن سیکنڈ تصویر میں فاصلہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، اور تھرڈ پکچر کے اندر فاصلہ بالکل کم ہے، لیکن جو مگرمچھ ہے وہ فانی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب میں چلتا ہوں مبلغین کی طرف، میرے سیدھی طرف تشریف فرمائے جناب محمد نوید مدنی بھائی۔
کیسے ہیں نوید بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء رب اللہ۔ العالمین۔ نوید بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے الطاف اتاری بھائی۔ الطاف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ طبیعت الحمدللہ، اچھی ہے ماشاء اللہ کا شکر۔ میری الٹی طرف تشریف فرمائے مبلغ دعوت اسلامی، بزرگ مبلغ ہیں محمد شہزاد اتاری بھائی۔ شہزاد بھائی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا۔ اچھا، ہمارے شہزاد بھائی کے برابر میں ہمارے ہر دل عزیز ثنا خان جناب محمد عدنان شیخ اتاری بھائی تشریف فرمائے۔ عدنان بھائی الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج کیا سنا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ انشاءاللہ الرحمن بہت پیارا کلام برادر اعلیٰ حضرت کا، آپ کی در کی عجب توقیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے در کی عجب توقیر ہے، عدنان شیخ بھائی سنائیں گے، تو چلتے ہیں۔ بدعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کے در کی عجب توقیر ہے، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، آپ کے در کی عجب توقیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا، جس سے باتیں کی انہی کا ہو گیا، واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے، واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے، واہ کیا تقریر پر تاثیر ہے، جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے، اور جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو، جو لگائے آنکھ میں محبوب ہو، خاک طیبہ سرمائے تسخیر ہے، خاک طیبہ سرمائے
تسخیر ہے تسخیر ہے تسخیر ہے خاک طیبہ سرمائے تسخیر ہے خاک طیبہ سرمائے تسخیر ہے صدر اقدس ہے خزینہ راز کا صدر اقدس ہے خزینہ راز کا سینہ کی تحریر میرے تحریر ہے سینے کی تحریر میرے تحریر ہے سینے کی تحریر میرے تحریر ہے جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے وہ سراپا لطف ہے شان خدا وہ سراپا لطف ہے شان خدا وہ سراپا نور کی تصویر ہے 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 کان ہے کان کرم جانے کرم کان ہے کان کرم جانے کرم آنکھ ہے یا چشمہ تنویر ہے آنکھ ہے یا چشمہ تنویر ہے اور جانے والے چل دیے ہم رہ گئے جانے والے چل دیے ہم رہ گئے اپنی اپنی اے حسن تقدیر ہے اپنی اپنی اے حسن تقدیر ہے تقدیر ہے تقدیر ہے اپنی اپنی اے حسن تقدیر ہے اپنی اپنی اے حسن تقدیر ہے آپ کے دل کی عجب توقیر ہے جو یہاں کی خاک ہے ایک سیر ہے سبحان اللہ جانے والے چل دیے ہم رہ گئے جانے والے چل دیے ہم رہ گئے اپنی اپنی اے حسن تقدیر ہے اللہ کریم ہم سب کو مدینے مکہ مدینے کا مسافر بنائے مدینے کی حاضری عطا فرمائے آئیے پروگرام میں بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو ہم پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے
اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود و سلام کی عادت بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عدل و انصاف۔ تو ہم اپنے مبلغین سے جانیں گے کہ اسلام میں عدل و انصاف کے بارے میں کیا حکم بیان ہوا ہے، اور اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے عدل و انصاف، اور ہمارا اسلام کا بہت ہی پیارا عدل و انصاف کا نظام ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں نوید مدنی بھائی آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اسلام عدل و انصاف کا مذہب ہے، اس کے بارے میں مطلب ہماری کانسیپٹ کو کلیئر کریں، ہمیں بتائیں، نالج دیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ عدل و انصاف اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ الحمدللہ۔ واقعی جس قدر اسلام میں عدل و انصاف کو اہمیت دی گئی ہے، کسی اور دین میں شاید ہمیں نہ ملے گی۔ بے شک، بے شک۔ اور بے شمار مثالیں جو ہے نا اس سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسلام نے عدل و انصاف کی ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ بعض اوقات عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر اسلام میں برابری کا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ موضوع بہت وسیع ہے اور تقریباً انسان کے تمام معاملات کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو بھی انسان کی ذات سے معاملات ہیں ان میں عدل و انصاف کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہمارا پیارا قرآن اس بارے میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اے سبحان ایمان والو، انصاف کے ساتھ اور گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، اللہ اللہ۔ بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ بے شک۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں پہلے تو ارشاد فرمایا کہ انصاف پر جو ہے نا وہ قائم رہو اور اللہ کے حکم پر جو ہے ڈٹے رہو۔ پھر فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت دشمنی تمہیں بے انصافی پر نہ ابھار دے، یعنی یہاں پہ جو دشمن ہے اس کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کی جو ہے نا ہمیں مطلب ہے کہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ دشمنی اگرچہ تمہیں مطلب کبھی ایسا واسطہ پڑ جائے کہ تمہارے سامنے دشمن آ جائے اور اب تم اس کے ساتھ کہو کہ میرا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر لوں یا اس کے حقوق کو میں مطلب جو ہے نظر انداز کر کے اپنا بدلہ لے لوں کیونکہ یہ دشمن ہے، لیکن فرمایا نہیں، کسی دشمن کی کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم جو ہے وہ انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، اور یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور بندے کو اگر پرہیزگاری مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس عدل و انصاف کرنے کے وصف کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں عدل و انصاف اور برابری کا درس دیا گیا، اور یہ عدل و انصاف معاشرے کی بقا اور معاشرے کے حسن کا ایک بہت بڑا جو ہے یہ سبب ہے، کیونکہ جب معاشرہ اچھا ہوگا، اس میں عدل و انصاف ہوگا تو لوگوں کو امن و سکون نصیب ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ ایک بے اطمینانی، بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
جب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، ناانصافی کی، تو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا اور میرے ساتھ عدل والا معاملہ ہوگا، تو یہ معاشرے کو جو ہے ایک خوبصورتی عطا فرماتا ہے۔ اور جب معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو پھر مطلب ہے کہ لوگ خوشحال ہوتے ہیں، انہیں امن و اطمینان اور چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اسلام کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو اسلام میں بہت سارے ایسے مطلب ہے کہ واقعات ہمیں ملیں گے کہ جس میں عدل و انصاف کی مثالیں ہمیں مطلب ہے کہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، اسلام کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے عدل و انصاف کا دعویٰ کیا، بہت سارے مذاہب ہیں اور جی بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی، حکمرانوں نے، لیکن چونکہ اصل روح جو ہے عدل و انصاف کی، اس سے چونکہ انہیں واقفیت نہیں۔ جو علم اسلام نے عدل و انصاف کے حوالے سے دیا اور جو اس کے اصول و قوانین وضع کیے، ایسے کسی اور دین میں نہیں ملیں گے۔ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کسی کا خیال کر کے، کسی منصب والے کا جو ہے وہ اس کا لحاظ کر کے کہیں نہ کہیں بے انصافی کا معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے، اور دین اسلام ایک برابری اور عدل و انصاف والا دین ہے۔ آپ نماز کی مثال لیجئے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہی صف میں ہر طرح کا، ہر طبقے کا اور ہر قسم کا آدمی جو ہے ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سیٹ اور ملازم برابر میں کھڑے، بالکل برابر ہوتے ہیں، سیٹھ بھی، ملازم بھی، مزدور بھی اور آفیسرز بھی، یعنی ہر طرح کے لوگ، غریب، امیر، اچھے اسٹیٹس والے، جن کو معاشرے میں اچھا اسٹیٹس والا نہیں سمجھا جاتا، وہ بھی جب مسجد میں آتے ہیں تو سب برابر ہیں۔ یہ بڑا زبردست جو ہے نا ایک مظاہرہ ہے عدل و انصاف کا۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ واقعی اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، اور اسلام میں عدل و انصاف کا کتنا پیارا حکم، جو قرآن پاک کی آیت ابھی ہمارے نوید مدنی بھائی نے پڑھ کے سنائی کہ عدل و انصاف کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اللہ اکبر، اگرچہ دل میں عداوت بھی اور انصاف کرنا ہے تو اب عدل ہی کا حکم ہے، انصاف ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہماری تعلیمات بہت پیاری، بہت خوبصورت تعلیمات ہے اسلام کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واقعی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے تو ہمیں ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا، انصاف اور عدل کا بول بالا کرنا پڑے گا، اور اس بات کو معاشرے میں رائج کرنا پڑے گا۔ جب عدل و انصاف رائج ہو جائے گا، برابری کا قانون ہو جائے گا جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، تو جس طرح مسجد میں جا کے سب برابر ہیں، تو ہر مقام پر جب سب برابر ہوں گے اور انصاف سب کے لیے برابر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت اور بہترین معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ الطاف بھائی، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے نوید مدنی بھائی نے بتایا کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ عدل و انصاف کے بارے میں۔ اب یہ بتائیے کہ ہم تک تو قرآن اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا، اور یقیناً آپ کی سیرت، آپ کا عمل ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، تو آپ کی حیات میں تو بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے جہاں آپ نے عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی ہوگی، تو کچھ ہمارے مدنی چینل کے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین کی نظر فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف کا ایک زرعی اصول ہمیں پیش کرتا ہے، چاہے گھر میں ہم ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی ہو، مطلب ہر جگہ جو ہے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ اس زمن میں پیارے آقا کا ایک واقعہ ہم سنتے ہیں۔ نبی کریم کی ذات مبارکہ نہ صرف رحمت عالم تھی بلکہ عدل و انصاف کا کامل نمونہ بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر بات عدل کے ترازو میں تولی ہوئی ہوتی۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی نے فرمایا، اگر کسی کا مجھ پر کوئی بدلہ ہو تو وہ لے لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ نے بار بار قسم نہ دی ہوتی
تو میری مجال ہی نہیں تھی کہ میں کسی چیز کے بدلے کے لیے آپ کے سامنے آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں تھا. فتح کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی. میں اپنی اونٹنی سے اتر کر آپ کے قریب ہوا تاکہ آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دوں. اللہ اللہ. تو آپ نے چھری بلند کی اور میرے پہلو پر ماری. میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا جان بوجھ کر کیا یا آپ کا ارادہ اونٹنی کو مارنے کا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ پاک کے جلال سے پناہ میں لیتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے. اللہ اللہ اللہ. پھر فرمایا اے بلال فاطمہ کے گھر جاؤ اور وہی پتلی چھری لے آؤ. اللہ اللہ. جب آپ وہ چھری لے آئے تو حضرت عکاشہ کو فرمایا اے عکاشہ اگر تم مارنا چاہتے ہو تو مارو. اللہ اللہ اللہ. حضرت عکاشہ نے عرض کی جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا. اللہ اللہ اللہ. پیارے آقا نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا. اللہ اللہ. یہ دیکھ کر مسلمانوں کی چیخیں نکل گئی. اللہ اللہ. جب حضرت عکاشہ نے پیارے آقا کے مبارک پیٹ کی سفیدی دیکھی گویا مصری کی ڈلی ہو اللہ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اللہ. اور بدن مبارک کا بوسہ لیتے عرض گزار ہوئے میرے ماں باپ آپ پر قربان، بھلا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکے. اللہ اکبر. پیارے پہ اسلام بھائیوں اور بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پیارے کا انصاف کس قدر بلند تھا. یہ ہماری مطلب ہے کہ تعلیمات کے لیے سارا ہوتا ہے کہ ہم بھی جہاں جہاں میں ضرورت پڑے ہم انصاف سے کام لیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات تھی الحمدللہ. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں آپ کہ اب یہ ان کے ذہن میں پلاننگ چل رہی تھی. حضور نے فرمایا کسی نے بدلہ میرا نکلتا ہو تو لے لیں. اب ان کے ذہن میں بدلہ لینے کی نیت نہیں تھی حضرت عکاشہ کی. تو بس وہ واقعہ یاد دلایا کہ حضور یقیناً چھڑی منگا لیں گے اور میں کہوں گا جی آپ نے میری قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی، کپڑا ہٹوائیں گے تو میں لپٹ جاؤں گا اور چوموں گا. نیت یہ تھی. اور قربان جائیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا بدلہ نکلتا ہے. تو آپ نے فوراً اور چھڑی بھی وہی منگا لی جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھی. کیا عمل ہے. اور آج ہم دیکھیں کہ آج اگر کوئی ہم منصب پر ہوں، کسی عہدے پر ہوں، کوئی ہمارا مقام ہو اور ہم نے غلطی سے ہی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو اور وہ عرض بھی کرے کہ حضور آپ نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ ایسا کر دیا تھا، تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، رجوع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں سوچنا چاہیے. الحمدللہ. صحابہ کا عشق کیسا تھا. سبحان اللہ. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلنگ پوری بنائی اور جا کر حضور کے جسم اقدس سے لپٹ گئے. اللہ اللہ اللہ. کہ پھر موقع کم ملے گا. اتنی بڑی. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ایک شعر کہا عشق کے حوالے سے کہ جان عشق مصطفیٰ جان عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز خضوع کرے خدا جس کو دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہزاد اتاری بھائی، صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں
جنہوں نے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست تربیت لی ہے. یقیناً ان کے اوصاف میں بھی عدل و انصاف بہت نمایاں ہوگا. تو کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی سیرت سے بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا بڑا پیارا موضوع عدل و انصاف اور ہمارا بہترین پروگرام سلسلہ زندگی بہتر بنائے. بے شک الحمدللہ اس میں ہم بڑے پیارے رہنما اصول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اچھا میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات پہلے کریم بھائی عرض کرنا چاہوں گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب عدل و انصاف کا ذکر آتا ہے نا تو ہمارے معاشرے میں جس طرح اگر بات ہوتی ہے تو وہ ذہن چلا جاتا ہے کورٹ کچہری کی طرف کہ یار یہ تو کچہری کی باتیں ہیں، کورٹ کی باتیں ہیں. تو بہرحال جس طرح نوید بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ ایک وسیع موضوع ہے، یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو میں عدل و انصاف کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. یعنی ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر وہاں پر مساوات جو ہمارا دین الحمدللہ پیارا دین اسلام ہے جو اس کی دعوت دیتا ہے الحمدللہ مساوات کی، بھائی چارے کی، برابری کی، تو اس میں اگر ان باتوں کی احتیاط نہ کی جائے تو اس میں معاشرے میں پھر ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل تو کتنا ہی پیارا ہے اور حقیقتاً تو وہ ہیروز ہیں، وہ ہمارے آئیڈیلز ہیں کہ اگر ہم ان کو حقیقی معنوں میں کریم بھائی اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے ان کے رہنما اصول جن پر وہ کاربند تھے اور ان کے ذریعے الحمدللہ ہم تک وہ پیاری پیاری باتیں پہنچی ہیں کہ اگر عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً دنیا بھی ایک اچھے انداز میں ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اور وہ بات کہ زندگی ایک اچھے عمل کے ساتھ اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھے انسان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں بے شک. اور ان کا مقام عالی شان تو کیا ہی بات ہے. اور آپ کی خلافت کا دور عدل و انصاف کا ایک ایسا روشن نمونہ تھا کہ آپ کا عدل ایسا بے مثال تھا کہ بادشاہ بھی ہوتے تھے نا تو وہ بھی آپ کی عدالت میں جواب دہ ہوتے تھے. اللہ اللہ اللہ. اور غریب بھی یعنی کہ اگر نادار ہے کوئی غریب ہے تو وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حق مانگ سکتا تھا، وہ سوال عرض کرتا اور اس کا سوال پورا کیا جاتا. اللہ اللہ اللہ. تو جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل عدل و انصاف کے حوالے سے کیسا تھا، یہ جو بھی ہم نے آیہ کریمہ سنی تھی میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں بھی اس واقعے کو مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملک غسان کا بادشاہ جس کا نام جبلہ تھا وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا. جبلہ بن احم حاضر ہوا. جبلہ بن احم حاضر ہوا تو وہ مسلمان بھی ہو گیا. کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا. مکہ شریف پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں تھا اس کے چادر پر پڑ گیا. چادر زمین پہ تھی. چادر زمین پر تھی اور اس کے پاؤں جو ہے اس کے چادر پر پڑ گیا تو چادر جو تھی وہ کندھے سے اتر گئی. اللہ اللہ. اب دیکھیں بادشاہ ہے نا تو پھر غرور و تکبر اور یہ سارے معاملات. تو جبلہ نے اس سے پوچھا تو نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر تو نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا. یہ سن کر جبلہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا. تھپڑ کی وجہ سے وہ جو مسلمان دیہاتی تھے
ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے اللہ اور جو ناک تھی نا وہ زخمی ہو گئی. اللہ، اتنا زوردار. اتنے زوردار تھپڑ مارا. اب دور دیکھیں کس کا ہے. آئے ہائے آئے ہائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایسے صحابی رسول ہے کہ ان کے کیا کہنے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اب نام ہی فاروق اعظم. سبحان اللہ. کرنے والے. سبحان اللہ. تو یہ دیہاتی مسلمان جو تھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبلہ کے سلوک کی شکایت کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ کو طلب فرمایا اور پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ تو جبلہ نے کہا کہ ہاں میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر ڈالتا. اللہ اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جبلہ تو نے اپنا جرم کا جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا. جبلہ نے حیران ہو کر کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے بدلہ لیں گے؟ کہ میں تو بادشاہ ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، مجھ سے قصاص لیں گے. مجھ سے قصاص لیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. پیارا انداز اور کیا پیارے انداز میں اور آپ نے اصول اسلام کی کتنا پیارا. حقانیت کو بیان فرمایا. اور ارشاد بھائی اصول کتنا پیارا ہے. کتنا پیارا اسلام لانے کے بعد آپ بادشاہ تھے اور یہ عام دیہاتی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں دونوں حقوق کے معاملے میں برابر ہیں. برابر ہیں. جبلہ نے عرض کی مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دیہاتی سے پوچھا تم بتاؤ یہ مہلت مانگ رہا ہے تو اس کو مہلت دی جائے. جب دریافت فرمایا تو انہوں نے مہلت دے دی. تو دیہاتی نے عرض کی جی ہاں ضرور دے دیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی. پھر مہلت ملنے کے بعد راتوں رات وہ جبلہ کے شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا. استغفر اللہ استغفر. استغفر اللہ. تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کریم بھائی کتنا پیارا عمل تھا، اور انصاف کے معاملے میں وہ حقیقی معنوں میں اس پیارے اصول پر الحمدللہ وہ عمل پیرا تھے، اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہی بات الحمدللہ ملتی ہے. اب اس سے ہمیں بڑے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں کریم بھائی، کہ جیسے بزرگ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، تو ہم یقیناً اپنی زندگی کے اندر اس میں بڑے پیارے انداز پر عمل کر کے بہت سارے مسائل کو جو ہے نا وہ حل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کہ مساوی سلوک کیا جائے، امتیازی سلوک نہ کیا جائے. مطلب اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، بیٹی ہے تو اس کو رسپیکٹ کم دی جا رہی ہے، ایسا نہ کیا جائے، ہے نا. پھر میاں بیوی کے حقوق کے معاملات ہیں اس میں ناانصافی نہ کی جائے. یعنی انصاف ہمیشہ اگر ہم ساتھ رکھیں گے اور مساوی سلوک اختیار کریں گے تو ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی میں بہترین حسن پیدا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی شہزاد بھائی، اللہ پاک قبول فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، واقعی مساوات اگر ہم اپنے گھر میں قائم کر لیں، عدل و انصاف کا ماحول اپنے گھر میں بنا لیں، تو یقین مانیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، خوبصورت گھر بن جائے، ہماری زندگی واقعی بہتر ہو جائے، بلکہ بہترین بن جائے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پیکیج ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں. امیر اہل سنت کی جناب میں عرض ہے کہ ایک بچے کے بعد گھر میں جب دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اب کچھ پیرنٹس کی، ماں باپ کی محبت کچھ نئے بچے کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو جو پہلے سے بچہ ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے اور بچے کو مارتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے. اب اس میں ماں باپ کے لیے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ انہیں بچوں میں عدل و انصاف اور ان میں آپس کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک بچہ تو موجود ہے، اب دوسرا جب ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کی طرف توجہ
کچھ کم ہو جاتی ہے، یہ نفسیاتی طور پر، اور ہر صورت میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہلا بیٹا ہو دوسری بیٹی ہو، اور بندہ چاہتا تھا میرے یہاں بیٹا ہو دوسرا بھی، تو اب یہ توجہ اس طرف بیٹی کی طرف اس سے کم ہی رہے، بیٹے کی طرف رہے. تو اب دونوں صورتوں میں یہ کہ احتیاط کا ہی پہلو پیش نظر رہے کہ بچوں میں انصاف کیا جائے. کسی بچے کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے. یہ اس بچے کے لیے بھی خطرناک اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے. جی ہاں، اگر یہ زندہ بچ گیا بچہ اور کل بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو بھی یہ وہ اہمیت نہ دے جو جس نے پیار دیا اس کو دے. ماں نے پیار زیادہ دیا، ماں کو اہمیت دے. پھوپھی نے پیار زیادہ دیا تو وہ باپ کے بجائے پھوپھی کا ہی دیوانہ بنا رہے، اور باپ کو خرچہ بھی نہ دے، پریشان کرے. جو کہ یہ کرے گا تو غلط کرے گا بچہ. لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا. آپ کو بھی اس طرح کے ملے ہوں گے، یہ بولتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے نوٹ کیے ہوں. تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے. ایک دو بچے موجود ہیں، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دیا جائے، ایک کو دو دیے تو دوسرے کو ایک نہیں، اس کو بھی دو باری چومے. ایک کو ایک زانوں پر بٹھایا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، نہیں، دونوں کو زانوں پر بیٹھائے یا دونوں کو نیچے بٹھائیں، تاکہ ان بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے، میرے میں خرابی، یا میرے سے مجھے میرا باپ یا میری ماں یہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. تو بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہمارے عمل سے. آپس میں ان کا بلا وجہ تقابل اور موازنہ بھی نہ کریں. یہ بھی ایک پرابلم پایا جاتا ہے. یہ ذہین ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ میری بات بہت مانتا ہے، مانتی نہیں ہے. جب دیکھو وہ تو جھگڑے کرتی ہے. یہ بچوں کے تعلق سے اس طرح کے کامنٹس آپ دیتے رہیں گے تو جو جھگڑے کرتی ہے نا وہ زیادہ کرے گی، سدھرے گی نہیں بچی. یا بچہ اگر ماں کو تنگ کرتا تو تنگ زیادہ ہی کرے گا. اس طرح کو سب کے سامنے جھاڑیں گے یا دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کریں گے یا ویسے ہی ناک کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، تو بار بار ڈانٹنے سے کوئی بچے تھوڑی صحیح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے. مطلب وہ ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل تجربے کی بات ہے، دیکھی بات یہ دنیا پتہ ہے مجھے، دیکھتا رہتا ہوں تماشے. اس لیے بچوں کو پیار زیادہ اور ڈانٹ کم ہونی چاہیے. اس کا بالکل ایک توازن آپ اپنے طور پر ایک بنائیں کہ مثال کے طور پر ایک بار اس کو 99 بار 99 ٹائم کو پیار دیا، اب یہ نہیں کچھ ضرورت پڑ گئی اب ڈانٹیں. ایسا ڈانٹیں اس کو کہ یہ ایک بار کا آپ کو کچھ عرصے تک چلے، مطلب روز روز ڈانٹنا نہ پڑے. لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی، گندی گالیاں نہیں نکالنی، اس پہ ایسا عیب نہ لگانا کہ احساس کمتری میں پڑ جائے. جھوٹ وغیرہ ان سب سے بچنا ہوگا. لیکن بار بار جو ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر بات میں ڈانٹتے رہتے ہیں بازو کا، تو ان بچوں کے کمنٹس پیچھے سے درست نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے لیے. اس کے بھی تجربات ہیں، مطلب نگیٹو ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا خاص برتاؤ نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو لگے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے. اور کسی ایک کی بلا وجہ طرفداری یعنی سائڈ بھی نہ لی جائے. یعنی بعض اوقات یہ بچے لڑتے ہیں، اب یہ آئیں گے شکایت تو ماں باپ کے پاس ہی لائیں گے. اس میں بھی احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا ہے. اب پتہ 100% پتہ کہ غلطی اس کی ہے، پھر بھی جان جان کے اس کو ڈانٹا تو یہ بدزن ہو جائے گا. بولے گا کیا بولے گا، آپ سے پوچھے گا تو بدزن ہو جائے گا میرا باپ یا میری ماں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. کسی ایک کی سائڈ بلا وجہ نہ لی جائے. اس طرح کی احتیاطیں کر کے چلیں گے تو بچے انشاءاللہ اچھے فرد بن کر معاشرے کے ابھریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ، قربان جائیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنے پیارے اور خوبصورت انداز میں بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین ہماری اصلاح فرما رہے تھے. واقعی یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے
ایسا لگتا ہے کہ آج معاشرے میں یہ تمام باتیں بہت زیادہ عام ہیں، اور ایک بچے کو دوسرے بچے پہ ترجیح دینا، ایک اچھے بھائی یہ ہمارا بچہ بڑا ذہین، اور سب کے سامنے نا، مہمان آئے ہوئے ہیں، فیملی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھائی ہمارا یہ بچہ تو بڑا ذہین ہے، یہ جو ہے نا یہ تو بالکل ہی اس کا تو دماغ ہی نہیں کام کرتا ہے، پڑھنے میں بہت کمزور ہے یہ بھائی، بات بھی نہیں مانتا، ضدیں بڑی کرتا. تو اور محبت میں کتنا پیارا انداز، ایک کو اگر آپ نے ایک زانو پہ بٹھایا تو دوسرے کو بھی بٹھائیں، ایک کو اگر پیار کیا ہے ایک دفعہ تو دوسرے کو بھی ایک دفعہ کریں، اور ایک کو 2 مرتبہ چومیں تو اس کو بھی 2 مرتبہ چومیں. تو یہ تو جن کے 2 بچے ہیں، جن کے زیادہ بچے ہوں تو وہ اب سب کے ساتھ امتیازی سلوک رکھنا ہے. کیا فرماتے ہیں عدنان شیخ بھائی، کتنا ضروری ہے یار؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بچہ اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں، اگر آپ نے اس کے سامنے ایک کو پیار کیا، ایک بار چوما، اس کو نہیں چوما، تو وہ پریشان ہوگا کہ ابو نے مجھے نہیں چوما، اس کو زیادہ پیار کیا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہمیں تجربہ، اور واقعی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ نسل جو ہے نا جب بڑی ہوتی ہے نا تو یہ باتیں ان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں، احساس کمتری رہ جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے. اب وہ بڑے ہو کر پھر وہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ کمانے کے قابل ہو جائیں تو ماں باپ پہ خرچ کرتے ہوئے سوچیں کہ بھائی انہی سے لو نا، اس سے بہت پیار کرتے تھے، میں کیوں کروں آپ کی خدمت. صحیح بات ہے. مجھے بھی تو بچپن میں ایسا کیا آپ نے. اور ایسا کہتے ہوئے معاشرے میں لوگ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ بچے کے دل میں احساس کمتری بھی آ جاتا ہے نا، جی جی کہ ابو نے مجھے پیار نہیں کیا، زیادہ اس کو پیار کرتے ہیں، اور پھر بڑے ہونے کے بعد جو ہے پھر جو معاملات ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو ہمیں اگر حضور علیہ صلوۃ والسلام کا تعلیم ہمارے پیش نظر ہوگی نا تو کامیابی ہی کامیابی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. بڑی خوبصورت تربیت فرمائی شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، اپنے گھر میں یہ اصول بنا لیں کہ اب اپنی اولاد میں سب سے ہم نے مساوی سلوک کرنا ہے. اور شیخ صاحب نے، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے کیا خوب فرمایا کہ 99 مرتبہ محبت دینی ہے اور ڈانٹنا 1 مرتبہ ہے. اور ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ دن بھر میں ہمارا بچوں کے ساتھ کیا مطلب بیہیو ہوتا ہے، کیا ہم سلوک کرتے ہیں. بس ذرا سی کوئی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم بچوں پہ تشدد پر بھی اتر آتے ہیں. تو بچوں کو ڈانٹنا ہے، مارنا نہیں ہے، کوئی ایسی ضرب نہیں لگانی کہ وہ زخمی ہو جائیں، تو حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور زبان سے گالیاں بھی نہ نکلیں. اور ہمارے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آپ تو بے انتہا اپنے بچوں پر شفیق اور مہربان تھے. آپ کے تو خادم بھی کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کریم علیہ السلام کے خادم رہے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں اگر میں نے کوئی کام نہ کیا تو مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ انس یہ کیوں نہیں کیا، یہ کام کبھی نہیں پوچھا. مطلب اتنی شفقت، اب اندازہ لگائیں. اور حسنین کریمین پہ تو شفقت کی ایسی مثالیں ہیں کہ الحمدللہ ہم سنتے تو دل جھومتا ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں. کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی چادر میں چھپا رہے ہیں. اتنی، آئیے ہم بھی نیت کریں، ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی اولاد پر ہم مہربان و شفیق بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولاد پہ مہربان و شفیق بنیں گے، اور 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ انہی کی تو تعلیمات ہیں، پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ ہی نے ہمارا ذہن بنایا ہے کہ بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو شفقت اور محبت دینی ہے. تو بچوں پہ شفقت لٹائیں بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا
حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے سکے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت بے اقصی باب کعبہ بر مکان آبنا نصب پر چم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ کے پیارے سے غم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے آقا کی آمد عطا کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جذبے سے بولو مرحبا رج بچ کے بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام چل رہا ہے زندگی بہتر بنائیں، اور ہمارا موضوع ہے آج کا عدل و انصاف۔ اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ نوید مدنی بھائی، عدل و ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام یہ چاہتا ہے، اس کے اولیات میں سے یہ ہے کہ زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے اس مقصد کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے، اور اپنی دیگر تعلیمات کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا بول بالا کرتے رہے۔ اور خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دی گئی، آپ کی ذات مبارکہ میں بھی عدل و انصاف کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کی اگر آپ نے بات کی، تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام میں انصاف، عدل اور برابری کا ایسا نظام ہے کہ جس میں کسی امیر غریب، کسی بادشاہ رعایا، کسی مزدور، کسی سیٹ، کسی کی کوئی مطلب ہے کہ اس میں تخصیص نہیں ہے۔ جب بات آئے گی عدل و انصاف کی تو اس حوالے سے سب برابر ہیں، اور کسی کی رو رعایت نہیں کی جائے گی کہ یہ منصب والا ہے تو تھوڑا اس کو جو ہے وہ لحاظ کیا جائے، اس کو تھوڑی چھوٹ دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ امیر ہو یا غریب، سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف ہو، کوئی حاکم ہو یا غلام، فیصلہ ہمیشہ حق کے مطابق ہو، کسی کے ساتھ صرف اس کی طاقت، عہدے یا رشتہ داری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، اور انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے، میں نے عرض کی کہ بہترین نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایک روشن مینار کی صورت میں ہیں، اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آنے والا ایک ایسا ہی واقعہ جو عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال ہے، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار ایک مخزومیہ عورت، قبیلہ مخزوم کی عورت نے چوری کی، جس کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی۔ آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون
شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں وہ سفارش کریں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی۔ اس پر اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ پاک کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہی وہ اصول ہے جس نے اسلامی معاشروں کو دنیا کا سب سے محفوظ اور باوقار معاشرہ بنا دیا تھا، جہاں ہر فرد کو اپنی جان، مال، عزت اور زندگی کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ تو دیکھیے کتنی زبردست مثال دی۔ بہترین۔ آپ اس کا نام بھی ایک روایت میں کہ فاطمہ تھا۔ پیارے آقا میں کہ اس فاطمہ کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی نا تب بھی مطلب ہے کہ میں حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتا۔ یعنی یہ اصول اسلام کا اتنا اٹل اصول ہے۔ جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھیں معاف کرنے والی تھی، بے شک، اور آپ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب بات اسلام کی آتی، اسلامی قوانین کی آتی، حدود قائم کرنے کی آتی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی روح رعایت نہ فرماتے۔ اپنی ذات تو ٹھیک ہے معاف کر دیا، ایسے زبردست واقعات ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے مطلب معاملات کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملے گی۔ کتنی بڑی عظیم مثال۔ کیسے ظلم انہوں نے ڈھائے اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ مواخذہ نہیں، سبحان کچھ نہیں تم پر، سبحان اللہ۔ آج تم سب لوگ آج آزاد ہو۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کرتے یا اسلامی معاملات تعلیمات کا معاملہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مطابق فیصلے فرماتے اور اسلامی قوانین کو جو ہے وہ نافذ فرماتے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عدل و انصاف کو اپنانے اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ میں اس عدل و انصاف رحمت کے قربا، میں اس عدل و انصاف رحمت کے قربا، مٹانا عالم سے ظلم و ستم کا، سے ظلم و ستم کا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، واقعی اسلام کی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے سامنے یہ فیصلہ فرمایا، بیان فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب اندازہ لگا لیں آپ کہ اسلام کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے کہ اگر سفارش مطلب بڑے خاندان کی خاتون تھیں اور سفارش آئی تو حضور علیہ السلام نے بالکل قبول نہ فرمائی، اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی تربیت بھی فرمائی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر عدل و انصاف کے اصول نافذ ہو جائیں گے، یقین مانیں کہ ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ ایک مرتبہ سوٹ کے پیس آئے تھے، وہ تقسیم کیے گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا پہنا اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کا کرتا طویل ہوا کرتا تھا، جتنا کپڑا تقسیم کیا گیا تھا اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا بننا ممکن نہیں تھا۔ اب وہی کرتا پہنا ہوا تھا۔ اب خطبے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا امیر المؤمنین، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا جی پوچھئے۔ کہا حضور آپ نے جو کپڑا پہنا ہوا یہ وہی کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی کپڑا ہے۔ کہا جی اتنا کپڑا تقسیم ہوا ہے، آپ کا کرتا تو طویل ہوتا ہے، آپ کا قد تھوڑا لمبا تھا، آپ اچھے صحت مند تھے، تو آپ کا اتنا طویل کرتا کیسے بن گیا اتنے کپڑے میں؟
تو یا تو آپ نے کپڑا زیادہ لیا ہے، ہم سے زیادہ کپڑا لیا ہے کہ آپ کا کرتا مکمل بن گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اپنے حصے کا کپڑا بھی مجھے گفٹ کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امیر المؤمنین اتنی بڑی جن کی زمین پہ سلطنت چل رہی ہے، اس کے فرما رواں ہیں، آپ کا حکم جاری ہے زمین پر الحمدللہ، اور کتنا پیارا انداز ہے کہ سائل نے سوال کیا اور آپ نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ آپ جواب دے تھے، اور آج غور فرما لیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اگر میں گھر کا بڑا ہوں، میں گھر کا سربراہ ہوں، تو کسی میں مجال ہے کہ مجھ سے پوچھ لے کہ حضرت آپ نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کام آپ نے کیوں کر دیا، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم تو ہم اپنے گھر کے بڑے ہیں، تو چھوٹوں کو تو بولنے کا حق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اگر ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا سمجھا رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، تو اس کو قبول کر لیں، اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، بیٹا بہت اچھی آپ نے بات کی، واقعی یہاں تو میری غلطی تھی، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس میں کیا جاتا ہے، گھر کا ماحول اور ہمارا معاشرہ بہترین ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر تصویر دیکھتے ہیں، اور تصویر کے بارے میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا غور سے دیکھیں۔ ایک مگرمچھ ہے، اس کی غذا اس کے سامنے ہے، وہ منہ کھولے اپنی غذا کو کھانا چاہتا ہے، اور بڑے تکبرانہ انداز میں اپنے اس کا ویٹ کر رہا ہے۔ دوسری تصویر میں اور غذا قریب آ چکی ہے، اور تیسری تصویر یہ منظر پیش کر رہی ہے کہ مگرمچھ کا جسم جو ہے وہ ڈھانچے میں بدل چکا ہے، تو غذا ابھی بھی ویسی سامنے موجود ہے۔ میں اب چلوں گا اپنے دوسرے مبلغ الطاف بھائی کی طرف۔ الطاف بھائی، ابھی ہمارے نوید بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اسلام کے اصولوں کے متعلق، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی زندگی کے کچھ روشن پہلو آپ بھی بیان فرمائیں، جس میں اسلام کی حقانیت اور عدل و انصاف کے جو رہنما اصول ہیں کچھ ان کی چمک دھمک نظر آئے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہم واقعہ سنتے ہیں۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذرا یعنی لوہے کا لباس جو دوران جنگ جسم کی حفاظت کے لیے عام لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، وہ گم ہو گئی۔ آپ نے وہ ذرا ایک یہودی کے پاس دیکھی، اور اس یہودی کو کہا کہ یہ ذرا میری ہے، وہ لباس تھا جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، فلاں دن گم ہو گئی تھی، جبکہ یہودی نے آپ کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ چنانچہ آپ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی عدالت پہنچے۔ آپ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہودی کے پاس ذرا میری جو ذرا ہے جو فلاں دن گم ہو گئی تھی وہ میری ہے۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا قاضی کے پاس۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ یہودی نے کہا میری ذرا میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت میں ہے۔ قاضی نے ذرا دیکھی اور یوں بولے اللہ کی قسم اے امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ یہ زرا حضرت علی کی فرمایا کہ یہ زرا آپ ہی کی ہے، آپ ہی کی، حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ہی کی ہے، لیکن قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔ اللہ اللہ حضرت علی سے اللہ، فرمایا قاضی نے کہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ آپ پر واجب ہے، ہائے ہائے، تو آپ قانون کے مطابق گواہ پیش کریں۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام کو پیش کیا۔ پھر آپ نے اپنے دو بیٹوں حضرت امام حسن حسین کو عدالت میں پیش کیا، انہوں نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی۔ اللہ اللہ اللہ، قاضی نے کہا میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، مگر ایک گواہ مزید درکار ہے، کیونکہ آپ کے حق میں آپ کے بیٹوں کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر آپ ان کی گواہی قبول کیوں نہیں کرتے؟ قاضی نے کہا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ کہہ کر قاضی نے آپ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، اللہ اکبر، اور ذرا جو تھا جو لباس تھا جو پہنا جاتا ہے جو گم ہو گیا تھا وہ یہودی کے حوالے کر دیا۔ یہودی نے تعجب سے کہا مسلمان کا حکمران مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، اللہ، لیکن انہوں نے بالکل چون چرا نہ کیا، مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ جو وہ ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ واللہ یہ تو پیغمبرانہ عدل ہے، مطلب جو اللہ کے انبیاء کرام عدل کرتے ہیں۔ مطلب پھر یہودی نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا اے امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا تھا یہ بالکل سچ ہے، یہ یقیناً یہ ذرا ہے جو لباس ہے یہ آپ کا ہی ہے، یہ
فلاں دن یہ آپ کی اونٹنی سے گر گئی تھی یہ، تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا، پھر وہ یہودی اس عادلانہ فیصلے سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لباس جو تھا جو پہنا جاتا ہے ذرا، وہ اس یہودی کو تحفے میں دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب اسلام کے ساتھ زرعی اصول ہمارے یہ ہے کہ مطلب غیر مسلم کے ساتھ بھی جو مطلب فیصلہ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو بھی قاضی کہتا ہے وہ مان جاتے ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح مطلب اصولوں کو اپنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے پہ غور کریں یار، کیا مطلب قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فیصلہ فرما رہے ہیں، اور امیر المؤمنین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سامنے، سبحان اللہ، اور وہ پہچانتے بھی ہیں کہ یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، اللہ، لیکن قانون کے جو اصول اسلام نے دیے ہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لیے اب انہوں نے، حضرت علی نے دعویٰ کیا ہے تو گواہ بھی حضرت علی پیش کریں گے۔ آپ نے گواہ پیش کیے تو عرض کیا حضور آپ کے بیٹوں کی گواہی تو آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کوئی اور گواہ لائیں۔ گواہ کوئی اور نہیں تھا، 2 گواہ چاہیے تھے، ایک گواہ پیش کیا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ اب اندازہ لگائیں، یہودی دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت ہے، یہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کا قاضی سامنے بیٹھا ہے، اور گواہ پیش نہ کرنے پر جو اصول ہیں مکمل نہ ہو سکے تو فیصلہ میرے حق میں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زرا واقعی مولا کائنات کی ہے، اس کے باوجود اللہ اکبر، اس عادلانہ نظام، قاضی صاحب کی جمع مردی اور عدل اور انصاف کے احکامات پورے کرنے سے اتنا متاثر ہوا، اور حضرت علی نے اس کو تسلیم بھی کیا۔ یہ نہیں کہ ناراض ہوا کہ بھائی ہے ہی میری یار۔ یہ سب سے بڑی بات ہے نا یہ کہ آپ نے نظام کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا، ہاں بالکل بالکل، اور قاضی صاحب کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کی، اور ایک طرح سے مطلب ہے کہ یہ عملی مثال قائم کی کہ تم نے جس طرح مطلب ہے کہ کسی کی روح رعایت نہیں کی، تو میں اگرچہ امیر المؤمنین ہوں، تو میں اگرچہ امیر المومن ہوں، لیکن میں تمہارے اس عادلانہ فیصلے کو بلا چون و چرا جو ہے نا ایکسیپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور آپ نے بالکل کوئی اس پر جو ہے نا اس کو تنقید یا ملامت نہیں کی۔ بہت خوبصورت انداز، بہت خوبصورت تعلیم۔ ہمیں بھی چاہیے بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، اپنے گھروں میں بھی عدل، انصاف اور مساوات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اچھا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ یقین کریں جب گھر میں ہمارا عادلانہ نظام قائم ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ ہمارا گھر جو ہے نا مثالی گھر بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ آئیے ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں تصویر کے متعلق۔ اس تصویر میں ایک طاقتور مگرمچھ ایک کمزور سے نظر آنے والے سست رفتار گھونگے کو کھانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے گھونگا اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور آخر میں مگرمچھ مر جاتا ہے، جبکہ گھونگا اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ مگرمچھ کی موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار موت آنی ہے۔ اللہ اکبر، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، کوئی کتنا ہی طاقتور ہو، کتنی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جان والی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ مزید کال دیجئے۔
میرا نام اویس رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اس تصویر سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ صبر، ثابت قدمی اور توکل انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ ظلم، غرور اور جلد بازی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی طاقت وقتی ہے، اصل کامیابی صبر، تقوی اور حق پر قائم رہنے میں ہے۔ یہ بھی اچھی گفتگو کی، کیا فرماتے ہیں نوید بھائی؟ واقعی مطلب ہے کہ صبر ایک زبردست جو ہے وہ عادت ہے، فضیلت ہے، اور ایک بہت اچھا عمل ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے اور اپنے معاملات میں یا کچھ طبیعت کے خلاف یا کوئی مصیبت وغیرہ آ جائے تو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے، اللہ سے دعا کرے اور اپنی اس مصیبت یا پریشانی کے دور ہونے کے لیے دعا کرے۔ جی مزید کال دیجیے۔ محمد فیصل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تصویر دیکھنے کا گمان ہوا جس میں صبر کے بارے میں اور تکبر کے بارے میں ایک نشاندہی ہے کہ مگرمچھ طاقت کے گھمنڈ میں گونگے کو کھانے کے لیے بڑھا، لیکن نہ کامیاب ہو سکا، نہ ہی صبر کا مظاہرہ کیا اور وقت کے ساتھ فنا ہو گیا۔ اسلام میں اسی لیے تکبر اور ظلم کو سختی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اچھا جی، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ زندگی آسان اور خوشحال ہوگی۔ بڑا اچھا آپ نے رہنمائی کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ بہترین اصول شامل کریں، خاص طور پر عدل و انصاف۔ آئیے اب ایک پرومو ہے، کتاب کا تعارف ہے، دیکھتے ہیں کس کتاب کا تعارف۔ جب آپ کسی کاغذ پر کوئی اہم پیغام کسی اہم شخص کے لیے لکھتے ہیں تو یقیناً آپ کی خواہش ہوتی ہوگی کہ بہت صاف ستھری اور اچھی رائٹنگ میں اسے لکھا جائے تاکہ پڑھنے والا بات آسانی سے سمجھ جائے اور ہماری بری رائٹنگ اس کے ذوق کو متاثر نہ کرے۔ یہ جو ایام ہیں جو روز آتے جاتے رہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، انہیں اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کتاب زندگی ایسی ہو اور نیک اعمال سے مزین ہو تو مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت کتاب، اسلامی مہینوں کے فضائل۔ اس کتاب میں تمام اسلامی مہینوں کی عبادات، دعائیں اور وظائف موجود ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی کتاب زندگی یعنی نامہ اعمال کو نیکیوں سے فل کر سکتے ہیں۔ تو مکتبۃ المدینہ سے ابھی یہ کتاب ہدیۃً حاصل کیجیے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کی پرائس ہے، قیمت ہے اس کی 380 روپے۔ اسلامی مہینوں کے فضائل پر مشتمل یہ کتاب ہے، بڑی پیاری معلومات ہے اس میں، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کریں کہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ جو جو اسلامی مہینہ آتا رہے گا اس کے فضائل آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، دل میں محبت پیدا ہوگی، دل عبادت کی طرف راغب ہوگا۔ 337 اس کے پیجز ہیں اور اس کی قیمت ہے صرف 380 روپے۔ اپنے گھر کی زینت بنائیں، گھر میں رونق بڑھے گی، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شہزاد بھائی، اپنا ٹائم بالکل مختصر ہے، کیا اسلام میں انسانوں کے ساتھ تو اچھے سلوک کی بات کی گئی، جانوروں کے ساتھ بھی؟ بالکل مختصر وقت ہے۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ کے ذریعے پانی نکال کر کھیت میں ڈالا جا رہا تھا، تو اونٹ کی نظر جو ہے نا وہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو وہ بے قرار ہو گیا اور اس بے قراری سے چیخا اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر آپ اونٹ کے پاس ٹھہر گئے اور اس کے مالک کو بلوایا، فرمایا یہ اونٹ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اونٹ کے مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ آپ کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتے ہیں، یہ ایسے گھر والوں کا ہے، مطلب اس نے عرض کی کہ ایسے گھر والوں کا ہے کہ جن کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ آپ کرم کا معاملہ فرمائیں۔ تو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اونٹ نے ہم سے چارے کی کمی اور کام کی زیادتی کی شکایت کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو انسان عرض گزار ہوتے ہیں، جانور بھی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں عرض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس نے شکایت کی ہے لہٰذا تم اس سے اچھا سلوک کیا کرو. اللہ اللہ. یعنی ہمیں تو کریم بھائی ہمارے اسلام میں جانوروں سے بھی انصاف کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانوں کے ساتھ کتنا زیادہ ہمیں احتیاط اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ نظام ہے کہ آپ جانوروں پر بھی شفقت فرماتے ہیں اور جانور آپ کو جانتے بھی ہیں اور اپنی شکایت بھی عرض کرتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ حضور مداوع فرمائیں گے. سبحان اللہ. جانور بھی جانتے ہیں کہ میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آقا ہیں, یہ شاہ ہیں, یہ سلطان ہیں, ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے غم کا مداوع فرمائیں گے. سبحان اللہ. آخر میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کیے ہوئے نعرے بیان کروں گا اور آپ سب نے کہنا ہے 1500 سالہ جشن منائیں اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختتام ہوگا. والدین کی خدمت کی عادت بنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, سچ بولنے کی عادت اپنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت حسد چھوڑیں, محبت پھیلائیں, 1500 سالہ جشن ولادت, پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی عادت بنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, مسکراہٹ کی عادت اپنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, صبر و شکر کو اپنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, جھوٹ سے بچیں, دیانت کو اپنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, علم حاصل کریں اور علم پھیلائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, صدقہ و خیرات کی سبیلیں لگائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, بچوں کو سنتیں سکھائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, روزانہ توبہ کریں, دل کو پاک بنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, حلال کمائیں, حلال کھائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, ہر کام میں نبی کی سنت اپنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, نعتیں سنیں, نعتیں سنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, امت کی خیر خواہی کی عادت بنائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں, 1500 سالہ جشن ولادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے